بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہم آج کی اس ویڈیو میں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کی قسط نمبر 9 ریکارڈ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری پہلے کی قسطیں نہیں دیکھیں تو وہ بھی ضرور دیکھیں اور آئندہ کی قسطوں میں بھی ہمارے ساتھ رہیں، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خیمہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خیمہ نصب کیا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شاکر قابل رشک حالت میں خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ ان قیدیوں کو اور ان کے رسوائے زمانہ بڑے بڑے عہدے داروں کو جن کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے باری باری سلطان کے سامنے لا رہے تھے۔ اس فاتح سلطان نے صلیبیوں کے بادشاہ یورو شلمگائی اور البنس ارنات کو اپنے خیمہ میں طلب کیا۔ بادشاہ کو ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ شدت پیاس سے جاں بلب تھا، بس مرا ہی چاہتا تھا۔ اسے تھوڑا سا ٹھنڈے عرق گلاب پیش کیا جسے اس نے پیا اور پھر برنس ارنات کو بھی پلایا۔ سلطان صلاح الدین نے ترجمان سے کہا کہ اسے بتلا دو کہ تو نے پانی پی لیا ہے، جبکہ میں نے ابھی تک منہ سے بھی نہیں لگایا، کیونکہ یہ مسلمان جنرلوں کی شروع سے عادت چلی آ رہی ہے کہ جب ان کے قیدی گرفتار کرنے والوں کے سامنے کچھ کھا پی لیتے تو انہیں دلی سکون مل جاتا۔ جی ہاں، حساب کی گھڑی آن پہنچی تھی، لیکن کس کا حساب؟ اس ارنات کا حساب جو مسلمانوں کو اذیتیں اور تکالیف پہنچانے اور ان کو بری طرح تڑپا تڑپا کر مارنے اور ان کی بدخواہی اور دشمنی میں تمام صلیبی امراء میں سے پیش رہتا تھا، جو مسلمانوں سے فراڈ کرنے، دھوکہ دینے اور وعدے توڑنے میں بہت گہرا آدمی تھا۔ صلاح الدین اور ارنات کے مابین ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے مطابق حاجیوں اور تاجروں کے قافلے صحرا اردن سے ارنات کے قلعہ کرک کے قریب سے بڑے اطمینان سے بلا خوف گزرتے رہے۔ مصر اور شام کے درمیان بھی ایک راستہ برائے آمد و رفت بن چکا تھا۔ یہ دونوں شہر اس ترقی پذیر بیدار اسلامی بلاک کے دو اہم بازو تھے جسے نور الدین نے منظم کیا تھا، جس کے بعد میں صلاح الدین وارث بنا تھا، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا قافلہ عمدہ ساز و سامان لیے مصر سے بجانب شام رواں دواں تھا۔ ان نفیس، عمدہ ترین اور بیش بہا گراں مایہ اشیاء پر نظر پڑتے ہی ارنات کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے تمام وعدوں کو پسے پشت ڈال کر قول و قرار کو توڑ کر قافلے کو لوٹا اور سب اہل قافلہ کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا، اور پھر ان سے یوں کہنے لگا کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ یہاں آئے اور تمہیں چھڑا کر لے جائے۔ 1181 عیسوی کو موسم گرما میں ارنات اپنی فوجوں کو لے کر نکلا۔ بلاد عرب میں آگے بڑھتے بڑھتے شیما کے علاقے تک آن پہنچا۔ مدینہ المنورہ پھر مکہ المکرمہ تک چڑھائی کرنے کی اس کی نیت بن چکی تھی۔ اس کے لیے وہ پر طول ہی رہا تھا کہ فروغ شاہ صلاح الدین کے بھتیجے نے جو دمشق پر اس کی طرف سے قائم مقام تھا، اردن پر حملہ کرنے میں پھرتی سے کام لیا، جس کی وجہ سے ارنات اپنے تخت سلطنت کرک کو بچانے کے لیے واپس پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے انہی ظلم و جور پر مبنی افعال اور وعدوں کو توڑنے والی حرکتوں کی وجہ سے صلاح الدین نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے ارنات پر کامیابی عطا فرمائی تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے واصل جہنم کرے گا۔ اب جب کہ حساب کا وقت قریب آن پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ ارنات کو جنگی قیدی کے صورت میں سلطان کے پاس لا چکا تھا، تو سلطان صلاح الدین اسے اس کی ایک ایک حرکت اور کرتوت یاد دلانے لگا۔ اسے کہنے لگا، تو کتنی بار قسمیں اٹھاتا رہا اور کتنی بار انہیں توڑتا رہا۔ میں نے بھی تمہارے متعلق 2 مرتبہ قسم کھائی تھی۔ ایک مرتبہ جب تو نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، دوسری مرتبہ اس وقت جب تو نے دھوکے سے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا، اور کیا تو نے یہ بکواس نہ کی تھی کہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تمہیں چھڑا کر لے جائے۔ اس کے بعد اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جسے اس نے ٹھکرا دیا۔ پھر اس وقت سلطان ناصر صلاح الدین نے ایک تلوار نما خنجر کو درمیان سے پکڑ کر اسے مارا۔ پھر سلطان کے کسی ساتھی نے اس ملعون کا کام تمام کر دیا۔
پھر اسے گھسیٹا گیا، مشہور و معروف قیدیوں کو دمشق کی طرف چلایا گیا اور ایک قلعے میں انہیں بند کر دیا گیا۔ ابن شداد کے بقول مسلمانوں نے وہ رات انتہائی زیادہ مسرت و فرحت اور کمال درجے کی خوشیوں میں بسر کی۔ اللہ رب العزت سبوح و قدوس کی تعریفوں اور شکرانے کے جملوں میں سے فضا گونج رہی تھی، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی صداؤں میں اتوار کی صبح طلوع ہوئی۔ ناظرین گرامی، ہماری ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ جو واقعہ ہے ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ اس سے آگے اگلے واقعہ اگلے ایپیسوڈز میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئندہ کے ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ رہیں۔